یوم بحریہ. تو یوم بحریہ پر سمندروں کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی ڈاکیومنٹری سرخرو جاری کی گئی ہے. یہ ڈاکیومنٹری پاک بحریہ کی جانب سے بھارتی آبدوز کو پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے سے روکنے کی کامیاب کارروائی پر مبنی ہے. یاد تو ہوگا آپ کو، زیادہ پرانی بات نہیں، ریسنٹ پاسٹ کی بات ہم کریں. 4 مارچ 2019 کو ہونے والے اس واقعے میں پاکستان بحریہ نے بھارتی بحریہ کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملایا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بھارتی بحریہ کی دراندازی کی یہ ناکام کوشش پلوامہ حملوں کے بعد پیدا کردہ کشیدگی کا تسلسل تھی. یوم بحریہ پر کمانڈر آصف افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن کیوں نہ پہلے سرخرو ڈاکیومنٹری آپ کو دکھائیں. دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہیں ہماری آرمڈ فورسز اپنے جذبے سے اور جدید ٹیکنالوجی سے. ایگزیکٹلی، اسمارٹ پیپل ہیں ہم، اور اسی لیے ہم بڑا اسمارٹ موو کرتے ہیں، اسمارٹ ایکٹ کرتے ہیں. ہم آج بات کریں یوم بحریہ کی. کمانڈر آصف افتخار صاحب، نیول آفیسر، از جوائننگ اس ٹوڈے. سر گڈ مارننگ کہیں گے آپ کو. اس ویڈیو میں تھا کہ یہ ریسنٹ پاسٹ کا سیکنڈ ایونٹ، فرسٹ واز آئی تھنک گوادر کے پاس بھی سب میں ڈیٹیکٹ ہوئی تھی. لیکن سر اس سرخرو پہ تو ہم نے ظاہر ہے ڈاکیومنٹری دیکھی، بٹ بیکاز آج یوم بحریہ ہے، ہم 1965 کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپریشن دوارکا، اس پر اگر تھوڑا سا پلیز ناظرین کو بتائیں، کیونکہ جنرلی اس پر بات کم ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، بٹ کم ہوتی ہے. جتنی وہ کم لگتی ہے. اور میں چاہتا ہوں اس لیے بات ہو کہ دشمن اگر بھول گیا ہے، وہ ایسی کوششیں کر رہا ہے، دوبارہ یاد کر لے کہ دوارکا آپریشن تھا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انڈین آرمی جنرل چودھری، ان کا ایک بڑا فیمس سٹیٹمنٹ تھا، ریڈیو پر انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ شام کی چائے جو ہے ہم وہ لاہور جم خانہ میں پئیں. دیٹ واز دی ایروگنس، دیٹ واز دی اسٹیٹمنٹ جس کے پیچھے ان کا وہ ملٹری مائٹ یا ان کی جو پاور تھی وہ ان کے ذہن میں تھی کہ پاکستان ول بی این ایزی پچ، اور ہم پاکستان کو اٹیک کر کے تباہ کر دیں گے اور شام کی چائے ادھر پئیں گے. جس طرح آرمی نے اور ایئر فورس نے اپنا رول 1965 میں پلے کیا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان نیوی ان کے پانیوں میں جا کر، ان کے شورز پر جا کر ان کی لینڈ پہ بمبارڈ کرے گی. تو اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور پاکستان نیوی کی جو اٹیمپٹ تھی، جس کو ہم آپریشن دوارکا یا آپریشن سومناتھ کہتے ہیں، تو بالکل پیراڈاکس تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور پاکستان نیوی نے کیا. میں اس کے سیلینٹس آپ کو تھوڑا سے بتاتا ہوں کہ آپریشن دوارکا کیا تھا. پاکستان نیوی جب آپ صبح 6:30 بجے آپ ریڈیو پاکستان پہ اناؤنس ہوا کہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے، تو پاکستان نیوی کو آرڈرز ملے کہ ان کے جو شپس ہیں جو ہمارے تھے فلیٹ کے، وہ سارے سیل کر جائیں اور 100 ناٹیکل مائلز کے ایریا پہ جا کے پیٹرولنگ کریں. 6 کو نیول کوئی ایسی کوئی انگیجمنٹ یا کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن 7 کو دن کے وقت نیول ہیڈ کوارٹر سے ہمیں آرڈرز ملے کہ آپ دوارکا، جو ایک ان کا کوسٹل ٹاؤن ہے گجرات میں، ڈسٹرکٹ جام نگر کا، وہاں پہ جا کے ہم نے ان پہ بمبارڈمنٹ کرنی تھی. اس کی کچھ ریزنز تھیں. اوکے. اور ریزنز سب سے پہلے یہ تھی کہ جو ان کے شپس تھے، میں آپ کو جب پلان بتاؤں گا تو کلیئر ہو جائے گا، جو ان کے شپس بمبئی میں کھڑے تھے اور اس میں میجر پلیٹ فارم جو تھے وہ تھا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر، اور دہلی اور میسور جو ان کا کروزر تھا، اس کو ہماری سبمرین جو تھی غازی، اس نے جا کے وہاں بیٹھنا تھا. اور جب پاکستان نیوی نے کے شپس نے جا کر دوارکا پہ اٹیک کرنا تھا تو ان شپس نے باہر نکلنا تھا. اور جب وہ باہر نکلتے تو جو ہماری سبمرین اس میں جو باہر بیٹھی ہوئی تھی ہاربر کے، اس نے ان کو تباہ کر دینا تھا. دیٹ واز اے پلان. اگر آپ دیکھیں تو پرل ہاربر سے اگر آپ کوریلیٹ کریں تو امریکنز نے بھی یہی، جاپنیز نے بھی امریکنز کے خلاف یہی کیا تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا اور وہ آئے اور اٹیک کر کے سیف اینڈ ساؤنڈ چلے گئے. ہمارا پلان بھی آلدو کہ لوور اسکیل پہ تھا، لیکن اس کے آبجیکٹیوز جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ان کے شپس کو جو باہر نکلنے تھے تباہ کرنا تھا. دوسرا، وہاں پہ ریڈار اسٹیشنز اور ریڈیو بیکنز تھے جو جب ان کی جو انڈین ایئر فورس اٹیک کرتی تھی تو اس کو وہ سپورٹ کرتے تھے. رائٹ. اس کو انہوں نے جب ریڈیو بیکنز اور ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرتے تو وہ ان کی ایئر ایفرٹ کو نیوٹرلائز کرتی یا ڈیگریڈ کر دیتی. تیسرا جو چیز تھی، جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں مورال آف دی نیشن اور مورال آف دی فورسز وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. تو وہ دونوں چیزوں کو ڈاؤن کرنا تھا، نیچے کرنا تھا، اور ہمیں ایک اسینڈنسی شو کرنی تھی کہ آپ نے ہم پہ اٹیک کیا، ہم اپنے پاس صرف ڈیفینڈ نہیں کریں گے اپنے آپ کو، بلکہ آپ کے پاس جا کے ایک اوفینسو پنچ بھی دیں گے. تو دیٹ واز آور پلان. تو ہمارے جو 7 شپس تھے ان کو آرڈر ملا تھا، وہ تھے بابر، خیبر، ٹیپو، شاہجہاں، عالمگیر، جہانگیر، بدر. تو یہ سارے شپس وہاں گئے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن، دنیا میں بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں، نیول وارفیئر ہوتی ہے،
لیکن یہ سب سے شارٹیسٹ آپریشن تھا جو کہ 4 منٹ کا تھا. 4 منٹ کا آپریشن. اس 4 منٹ میں ہم نے 350 گولے جو شیلز تھے وہ فائر کیے. ہر شپ نے, جو ٹوٹل 7 شپس تھے, 50 راؤنڈس ان اونلی 4 منٹس. دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ اٹیک ہوگا اور رات کے 12 بجے کے اراؤنڈ 4 منٹ میں وہ مار کے واپس بھی چلے جائیں گے. اور جو میں آخری بات سب سے امپورٹنٹ اس دوارکا آپریشن میں بتاؤں گا کہ دنیا میں جب کوئی ملک بم بناتا ہے, اسلحہ بناتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دشمن کو جا کے اٹیک کروں گا اور دشمن پہ جا کے گولے ماروں گا جو میں بنا رہا ہوں. جب وہ گولے ہم نے 350 فائر کیے راؤنڈس, تو اس میں کچھ گولے جو تھے وہ نہیں پھٹے. جب انہوں نے جا کے اس کو چیک کیا تو ان گولوں پہ لکھا ہوا تھا کہ انڈین آرڈیننس, یعنی جو گولے انہوں نے 1940s میں بنائے تھے اور جو پاکستان نیوی کے پاس آ گئے تھے آفٹر ڈویژن, وہی گولے ہم نے ان کے ملک میں مارے. تو یہ ایک تاریخی ایک وہ ہے کہ آپ اسلحہ خود بنائیں کسی کو مارنے کے لیے اور وہ آپ کے خلاف ہی استعمال ہو جائے. تو یہ ایک بڑا, تو وی اچیوڈ واٹ واز ٹاسکڈ ٹو اس. گریٹ سر, کیونکہ وقت کم ہے, اگر 2 جملے اس سرخرو والے ایونٹ پہ بھی اگر ہو جائے. بالکل, یہ بڑا اچھا ایک ایونٹ تھا کہ اس سے پہلے بھی انڈین سب مرین جو تھی 2016 میں جیسے آپ نے کہا ڈیٹیکٹ ہوئی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انڈین اوشن, یہ نارتھ عربین سی جو ہے, وہ بہت ایک واسٹ ایکسپینس ہے, واٹر باڈی ہے بہت بڑا. اس میں کسی سب مرین کو ڈھونڈنا, دیٹ ٹو کہ یہ ایک سب مرین جو ہے وہ فرینچ میڈ ہے اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, مطلب ون آف دی ماڈرن سب مرین ان دی ورلڈ ہے. اس کو پاکستان نیوی کے P3C نے ڈھونڈا, اور وہ بھی اس سچویشن میں ڈھونڈا کہ جب آپ دیکھیں کہ پلوامہ اٹیک جب ہوا تھا تو پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے ساتھ جو کیا وہ سب کو پتہ ہے. انڈین ور ٹرائنگ ٹو گیٹ اے سافٹ ٹارگیٹ, کہ وہ سافٹ ٹارگیٹ کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو جب ان کی سب مرین یہاں پہ آئی تو آبویسلی ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کب اٹیک کرنا ہے. اگر وہ سب مرین ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی تو پاکستان کو نقصان ہوتا. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ سب مرین کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ ہے ایئر کرافٹ. جب آپ ایئر کرافٹ ہوا میں لے کے جائیں گے اس سچویشن میں, تو آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ان کے فائٹر ایئر کرافٹ سے ہوتا ہے. تو فائٹر ایئر کرافٹ کی موجودگی میں LRMPs یعنی لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ جو P3C تھا ہمارا, اس کو اس رینج پہ لے کے جانا, دیٹ واز ویری پیرلس. تو آپ ایک سافٹ ٹارگیٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک تھا, لیکن بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, بہت ہی بریو, میں کہوں گا کہ بہت ہی بہادری کے ساتھ, ریشنل پروڈنس کے ساتھ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیا اور اس سب مرین کو ڈھونڈا جو کہ ایک اسٹیلتھ سب مرین کہلاتی ہے. دیٹ واز دی ہول آپریشن. اور ہماری اچیومنٹ یہ تھی کہ اس چیز سے جو 2 چیزیں سامنے آئیں وہ یہ کہ پاکستان نیوی ان کی سب مرینس کو کبھی بھی اپنے واٹرز میں آنے نہیں دے گی. اور جو ان کا فلا تھا پلاننگ کا, آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ہمیشہ ہی رہتا ہے پلاننگ کا فلا اور ان کی ٹریننگ کا فلا, یہ مین چیز ہے. کیونکہ جب ان کا کمانڈنگ آفیسر واپس گیا تو اس کو انہوں نے ریموو کر دیا اس کی کمانڈ سے. دس اسپیکس کہ ہم نے جو آپریشن کیا تھا, جو ہم نے ڈیٹیکشن کی تھی وہ سکسیسفل. تو یعنی وہ جدت پہ تو انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے سسٹم پہ انویسٹ نہیں کر رہے. لیکن اللہ کی مہربانی, ہمارا جذبہ, ہماری ٹریننگ, لیڈرشپ ہماری, وہ ساری چیزیں جمع ہو کر. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ تھے, ساتھ کر رہے تھے, یاد تازہ کر رہے تھے.